حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ تینوں آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے تینوں ایک غار میں چھپ گئے۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع تھا۔ موسلا دھار بارش میں پتھر کی ایک بھاری چٹان اوپر سے پھسل کر غار کے منہ پر گر گئی۔ غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ تینوں اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ چٹان اتنی بھاری تھی کہ تینوں مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ بڑی مصیبت کی گھڑی تھی۔ غار کا منہ اس طرح بند ہو گیا کہ باہر کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ تینوں نے اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی ایسا نیک عمل یاد کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور ہر ایک اپنے اسی عمل کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، شاید اللہ ہماری مشکل کو حل فرما دے اور یہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چرا کر ان سب کی خبر گیری کیا کرتا تھا۔ جب میں شام کو واپس آتا تو دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن بکریاں چراتے ہوئے میں دور نکل گیا تھا۔ جب واپس آیا تو رات بہت ہو چکی تھی۔ میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین کو جگاؤں اور ان کی نیند میں خلل ڈالوں، اور یہ بھی پسند نہیں تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں کے پاس روتے اور چیختے رہے، مگر میں نے انہیں دودھ نہ پلایا اور ماں باپ کے سرہانے دودھ کا برتن لیے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اس غار سے اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان اتنی کھسک گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں محبت کیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا، اگر میں اسے 100 دینار لا کر دے دوں تو وہ میری خواہش پوری کر دے گی۔ میں نے محنت اور کوشش کر کے 100 دینار جمع کیے اور اسے لا کر دے دیے۔ وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر عین وقت پر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور یہ حرکت نہ کر۔ چنانچہ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی اور چٹان کچھ اور کھسک گئی۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا تھا۔ اس کی اجرت 16 رطل دھان طے ہوئی تھی۔ جب اس نے کام پورا کر لیا تو اس نے اپنی اجرت مانگی۔ میں نے اس کی اجرت اس کے سامنے رکھ دی، مگر اس نے اس کو نہ لیا بلکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس دھان کو برابر بوتا رہا، یہاں تک کہ اس کی خرید و فروخت سے بہت سی گائیں اور چرواہے میں نے جمع کر لیے۔ پھر ایک دن وہی شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے کہا، جاؤ، یہ تمام گائیں اور یہ چرواہے لے جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کرتا، جاؤ اور یہ تمام گائیں اور چرواہے لے جاؤ۔ وہ شخص ان تمام گائوں کو اور چرواہوں کو لے گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو باقی چٹان بھی ہٹا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی اور چٹان غار کے منہ سے اور کھسک گئی، اور یہ تینوں کے تینوں صحیح سالم غار کے اندر سے باہر نکل آئے۔